يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. میں نے آپ کو مختصر ایک تعریف کر لیا ایاک نعبدو کا کہ عبادت کیا ہے. آج تھوڑا سا اس کو اور کھولیں گے. اس میں 3 حقیقتیں ہیں جو ہمارے استاد نے ہمیں اس کے کیفیات اور اس میں ان چیزوں کے ساتھ ہمیں اس کو آشنا کروایا اور ان چیزوں کے معنویات سے ہمیں آگاہی دی. آج میں آپ لوگوں کو پھر 3 باتوں کا بتاؤں گا جس کا ایاک نعبدو سے تعلق ہے. قرآن مجید میں ایک مخلص اور ایک مخلص ہے. مخلص وہ ہے کہ جو ابھی تک اس کا نفس امارہ نفس لوامہ میں ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے، کبھی ادھر ہو جاتا ہے. مخلص وہ ہے کہ جس کا نفس اطمینان کو پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کے تزکیے اور تصفیہ قلب کو وہ اپنی جگہ پہ پہنچا دیتا ہے. تو اس کو قرآن مجید نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ مخلصی، وہ مخلص لوگ چنے ہوئے بندے سمجھ لیں آپ. دوسری بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے آگے اس کو بات کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعریف حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس مقامات کا جو سلوک میں بھی آپ کو انہی سے اس جگہوں پہ پہنچتا ہے. آپ کے پھر ہر چیز آپ یہی دیکھتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا. قال فأرأيتم ما كنتم تعبدون، فرمایا تو کیا تم دیکھتے ہو یہ جنہیں پوج رہے ہو انتم و آباؤکم الاقدمون. خیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بیان کر رہے اس کے نام. فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ کہتے ہیں میرے تو یہ سب دشمن ہیں مگر رب العالمین. اب اس نے تو پہچانا ہوا ہے. اب صاحب معرفت غافل انسان کو اس طرف لے آتا ہے کہ تمہارا دل جو ہے وہ کن چیزوں میں گرفتار ہے اور تمہارا قیمتی دل عرش معلیٰ جو تیرے اندر ہے وہ کن کیفیات میں مبتلا ہے جو آپ غفلت میں پڑے ہوئے. پاک کرو اس کو، لیاؤ اس کو وحدانیت کی طرف. الذی خلقنی، وہ اب وہ اس کی تعریف کرتا ہے اسی نے ہمیں بنایا جس نے مجھے پیدا کیا. فہو یہدی، فہو یہدین، وہ مجھے راہ دے گا. والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا بھی وہی ہے. اب یہ کھلانا پلانا ایسا نہیں کہ رب العزت اس کے لیے علیحدہ ہاتھ لایا ہے کہ وہ سمجھ گیا اور میں اور آپ نہیں سمجھتے. نہیں، قدرت مجھے اور آپ کو بھی اسی طرح پلاتا ہے، اسی طرح کھلاتا ہے اس نظام کے تحت جو انہیں ہر چیز کو ایک نظام کے تحت رکھا ہوا ہے. لیکن وہ چونکہ بندہ عبد بن گیا تھا، اس کو نظر آ رہا تھا کہ مجھے وہ کھلا رہا ہے، مجھے دوسری چیزوں سے کھلانا نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میرا زمین مجھے دے گا، میرے تجارت مجھے کھلا رہا ہے، مجھے پلا رہا ہے، مجھے یہ چیزیں کر رہا ہے. صرف فرق یہ ہو گیا ہمارے اور ان کے درمیان. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں وہ مجھے شفا دے دیتا ہے. وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، جو مجھے موت بھی دے دے گا اور مجھے واپس زندہ بھی کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمِ الدِّينِ، اور جس کے مجھے آس، مجھے طمع ہے، بندگی کا اظہار کر رہا ہے، مجھے امید یہی ہے کہ وہ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا، میرے خطاؤں کو معاف کر دے گا. کس دن؟ مالک یوم الدین، جو فیصلے کا دن. ربی حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے قرب خاص کے سزاوار ہے. اے اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ کر دو، ایاک نعبد، ان لوگوں کے ساتھ، جمع کا صیغہ استعمال ہوا کہ مجھے صالحین کے ساتھ شمار کرو. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرے سچی اور میری زبان صدق مجھے عطا کر. کیا خوبصورت باتیں وہ کرتا ہے اپنے رب سے، کیونکہ صاحب معرفت ہے، صاحب کمال ہے، اس سے نکل گیا ان چیزوں سے. آخری بات کیا کرتا ہے؟ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ الْجَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے باغوں کے وہ جو ہے نعمتوں کے وارث بنا. وَاغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِينَ، اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہ ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور مجھے رسوا نہ کرنا، اور مجھے رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے.
یوم لا ینفع مالا ولا بنون، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گا۔ مالک یوم الدین میں اس دن کہہ دیا تھا کہ آپ کی کیفیات پہ نظر رکھو۔ زبان سے شروع ہوئی تھی، مال سے شروع ہوا تھا، افعال سے شروع ہوا تھا، کیفیات سے شروع ہوا تھا، قناعت سے شروع ہوا تھا، غصے سے شروع ہوا تھا۔ ذرا اس دن مجھے ایسا نہیں کرنا جس دن مجھے وہ چیزیں فائدہ دے گا جو میں نے کیا ہوا ہے، نہ میرا مال مجھے فائدہ دے گا اور نہ میرے اولاد کے میرے اتنے بچے ہیں، میرے اتنا ہے۔ الا من آتی اللہ بقلب سلیم، مگر جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر۔ اب ادھر میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ نے مخلص کو یاد رکھنا ہے اس ایاک نعبد میں، اور ایک آپ نے قلب سلیم کو یاد کرنا ہے، تاکہ ہم عبادت کے مقصد کی طرف آگے چلے اور اس کو ہمیں سمجھ آ جائے، اور ایاک نعبد جو عبادت کے جو مقام ہے اس مقام کے تقاضے، اس کے کیفیات، اور وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، اور قریب لائے جائے گی جنت پرہیزگار کے لیے، تو بہت قریب موجود ہوگی جنت بھی اس کے لیے، دور نہیں ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور ظاہر کی جائے گی دوزخ گمراہوں کے لیے۔ مالک یوم الدین میں جس کے کیفیات خراب تھے، فیصلہ اللہ نے نہیں سنایا، صرف اتنا بول دیا کہ فیصلے کا دن کا مالک میں ہوں، میں دیکھتا ہوں تو میرے لیے کیا لاتا ہے۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کو کھول دیا کہ جو قلب سلیم لے آئے گا اس کے لیے جنت قریب ہوگا، اور جو اپنے ساتھ گمراہی لے آئے گا تو اس کے لیے دوزخ بڑا گناہ۔